بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں آپ کے ساتھ اردو کے لیکچر میں آپ کی معلمہ۔ آج ہمارا تیسرے ہفتے کا دوسرا لیکچر شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے لیکچر میں کیا تھا اتفاق میں برکت ہے کہ الفاظ معنی، الفاظ جملے اور سوالات کے جوابات۔ اب اس لیکچر میں ہم کریں گے اتفاق میں برکت ہے کا بک ورک اور دوست کے نام خط امتحان میں ناکامی پر اظہار ہمدردی کا۔ بیٹا کاروان اردو کا صفحہ نمبر 63 کھولیے۔ اس پہ جو ہمارا پہلا سوال تھا، سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔ یہ بھی ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں کر لیا تھا، 2 سوال ہیں، ان کے جوابات ہم نے کیے تھے۔ اور اس کے بعد ایک کہانی سے 5 محاورات علیحدہ کیجئے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہ بھی میں نے آپ کو کروا دیے تھے، 5 محاورات کہانی میں سے الگ کر کے، اور ان کے جملے ہم نے بنائے تھے۔ اب ہمارا جو اگلا ہے کہانی پر تبصرہ کیجئے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے اپنی پڑھی ہوئی کسی مشہور کہانی کو نئے انداز سے لکھیے، اور اگر چاہیں تو کہانی کا مزاحیہ انداز میں بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے، ان کے ٹاپکس ہیں کچھوا اور خرگوش، چالاک لومڑی، غرور کا سر نیچا، ایمانداری کا پھل، لالچ بری بلا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ ہمارے عنوان ہیں کہانیوں کے۔ ان میں سے کسی بھی ایک عنوان پر آپ اپنی کہانی تحریر کریں گے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ ہماری تخلیقی لکھائی آپ سمجھ لیں کہ یہ کہانی آپ نے اپنی پڑھی ہوگی پریویس کلاسز میں بھی، اور ویسے ہماری 6 میں بھی یہ کہانیاں ہیں۔ ان میں سے کوئی سی بھی ایک کہانی آپ سلیکٹ کریں گے اور اس کو آپ اپنے مزاحیہ انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا نئے انداز میں اس کو آپ تخلیق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے خود سے کرنا ہے، کوئی سا بھی ایک عنوان اس میں سے چن کر۔ جی بیٹا، اب آپ کھولیے کاروان اردو کا صفحہ نمبر 64۔ صفحہ نمبر 64 پر ہے ہماری سلیس اردو۔ جب عبارت میں آنے والے نئے اور مشکل الفاظ کی جگہ سادہ اور آسان الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس عمل کو سلیس بنانا کہتے ہیں۔ اب آپ دی گئی عبارت کی سلیس بنائیے۔ آپ کی مدد کے لیے مشکل الفاظ کے نیچے خط لگا دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے، یہ شروع ہو رہا ہے ہمارا پہلا جملہ ہے، دیکھو اب میں کوئی دم کا مہمان ہوں۔ تو جو انڈر لائن کیا گیا ہے، جو خط لگا ہوا ہے، کوئی دم کا مہمان، مطلب اس کا ہے کہ موت کے قریب ہونا۔ یہ ہم نے اپنے الفاظ معنی میں بھی کیا ہے اور الفاظ جملوں میں بھی کیا تھا۔ کوئی دم کا مہمان ہونا کیا تھا نا، موت کے قریب ہونا۔ اب ہمارا بے ہے، حکم حاکم مرگ مفاجات، جس کے معنی ہے بڑوں کا حکم نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتا ہے۔ پہلے ایک نے کوشش کی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، پھر 5ویں نے، لکڑیوں کا بال بیکا نہ ہوا، مطلب کہ لکڑیوں کو کوئی بھی اثر نہ ہوا، کچھ بھی نقصان نہ پہنچا۔ سب نے کہا باؤ جی ہم سے نہیں ٹوٹتا یہ لکڑیوں کا گٹھا۔ اس میں جو انڈر لائن ورڈز تھے، آپ نے ان کو ہاتھوں میں پینسلیں پکڑی ہوئی ہیں یقیناً، اپنی لیڈ پینسل سے اس کو لکھیے۔ کوئی دم کا مہمان ہونا کا مطلب موت کے قریب ہونا، حکم حاکم مرگ مفاجات، اس کا مطلب بڑوں کا حکم نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتا ہے، اور بال بیکا نہ ہونا، بال بیکا نہ ہوا ہمارا آخری محاورہ ہے نا اس میں، اس کا مطلب ہم لکھیں گے کوئی اثر نہ ہونا یا کچھ نقصان نہ پہنچنا۔ جی، یہ آپ نے اپنی پینسل سے لکھ لیا ہے اپنی سلیس اردو، یا آپ اپنے بک کے اوپر ہی کریں گے؟ جی بیٹا، اب آپ کھولیں گے اپنی سفینہ اردو۔ پہلے ہم کاروان اردو پہ اپنا بک ورک کر رہے تھے، اب سفینہ اردو پہ ہم خط کریں گے۔ میرے پاس جو سفینہ اردو ہے اس پہ ہے صفحہ نمبر 119۔ یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ پیج نمبر بھی ہو سکتا ہے، تو اس پہ پریشان مت ہوئیے گا۔ آپ اپنا ٹاپک دیکھیے گا، دوست کے نام خط، دوست کے نام خط، اور اس کا جو ٹاپک ہے امتحان میں ناکامی پر اظہار ہمدردی۔ تو یہ جس بھی صفحے پر ہو آپ نے یہاں سے دیکھ کے کاپی پہ لکھنا ہے اور بعد میں سے یاد بھی کرنا ہے۔ اب میں یہ پڑھ رہی ہوں تو آپ دیکھیے، امتحان میں ناکامی پر اظہار ہمدردی۔
یہ لاہور کی جگہ ہم لکھیں گے امتحانی مرکز، یہ آپ کو پتہ ہے، جو پہلے بھی ہم اپنے خط لکھتے ہیں، اور نیچے آپ اپنی ڈیٹ لگائیں گے اور پھر خط کا آغاز کریں گے۔ پیارے دوست اقبال، یہاں پر اقبال لکھا ہے، آپ کوئی بھی نام اپنے دوست کا لکھ سکتے ہیں۔ سلام محبت، آپ کا خط ملا، یہ پڑھ کر دلی افسوس ہوا کہ آپ 7ویں جماعت کے امتحان میں فیل ہو گئے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس قدر محنت کرنے پر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ آپ انگریزی اور حساب میں کمزور تھے۔ ممکن ہے کہ اس وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہو سکے۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا۔ آپ حوصلہ نہ ہاریں، مسلسل محنت کرتے رہیں اور آئندہ سال اچھی طرح تیاری کر کے دوبارہ امتحان دیں۔ اللہ کا نام لے کر پڑھائی شروع کریں، وہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اگر آپ مسلسل اور باقاعدہ کام کرتے رہے تو اگلے سال آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو۔ اپنے والد محترم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ چھوٹے بھائیوں کو دعائیں والسلام۔ آپ کا دوست نوید احمد، یا آپ الف ب جیم لکھیے یا اپنا نام لکھیے۔ بیٹا ہمارا گھر کا کام ہے، اتفاق میں برکت ہے، جو ہم نے بک ورک کیا ہے وہ آپ یاد کریں گے، اور دوست کے نام خط جو امتحان میں ناکامی پر اظہار ہمدردی یہ کاپی پہ لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارا لیکچر یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔